محمد، شاہد اہل سنت، سامعین اہل سنت، کچھ فاصلے پر بیٹھی ہوئی مستورات حرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، محمد رسول اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المجید المبین المتین الکریم، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم مراق عقیدت و محبت کے ساتھ خلاصۂ کائنات آمنہ کے لال، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک لینے والے مصطفیٰ، غریبوں کو سہارا دینے والے مصطفیٰ، یتیموں کو سہارا دینے والے مصطفیٰ، بیواؤں کو سہارا دینے والے مصطفیٰ، دنیا میں کام آنے والے مصطفیٰ، قبر میں سہارا دینے والے مصطفیٰ، حشر میں سہارا دینے والے مصطفیٰ، میدان محشر میں اپنی گنہگار امتوں کو ساتھ لے کر جنت میں جانے والے مصطفیٰ، حضرت عبداللہ کے لخت جگر، حضرت عبدالمطلب کے جگر پارے، ہم گنہگار امتیوں کے پشتیوں کے خیبر ہارے، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم والعلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جتنی دیر ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی خطابت کے لیے تمہید کا وقت ہوتا ہے، اتنے ہی وقت میں ہم کو تقریر ختم کر دیں گے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک بولنے والوں کے لیے کتنا ایک ٹف مقام ہے، مگر کوئی جوہر دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ ہم سب یہاں فیضان لینے کے لیے آئے۔ جو چراغ جلایا سرکار سلطانی نے اور جو شمع جل رہی ہے یہاں، یہ پروانے کی طرح دیوانے نظر آ رہے ہیں، اور ہر ایک کا چہرہ دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ فیضیاب ہو کر بیٹھے، ایسا چہرہ چمک رہا ہے کہ جائے کہ چھوٹا ہوا کئی 260 لوگوں کا چہرہ بھی زیادہ چمک رہا ہے، زیادہ لگتا ہے فیضان سے زیادہ مانا، اور پورے ملک میں چترویدی کے چکر ہے، اور آج تو بڑا چکر ہے، اور اس چکر سے ہم کیسے نکالیں اور کیسے ہم نکلے، یہ فیصلہ میں کر رہا۔ اور اس وقت میں پورے ہندوستان میں جس علاقے میں ایک تقریر کر دیتا ہوں، اس علاقے کی ساری عورتیں مار کھانے سے جاتی ہیں۔ آج یہ فکر ہے کہ لوگ کو ہم بچا پائیں گے، اس کو بچانے کے لیے ہم کو ایک سال اور آنا پڑے، یہ اللہ بہتر جانا۔ چلنے کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ میں نے آج اپنی تقریر کا عنوان محمد رسول اللہ۔ اللہ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ کا ایک حصہ ہے، ایک ٹکڑا ہے۔ پہلا حصہ ہے لا، سب پڑھیے، لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق کوئی نہیں صرف ایک اللہ ہے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ میری تقریر کا عنوان ہے۔
اللہ تعالیٰ اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر 18,000 مخلوق پیدا فرمایا ہے. اس 18,000 مخلوق میں سب سے بہتر، سب سے بہتر، سب سے حسین و جمیل، سب سے خوبرو، سب سے سندر، سب سے بیوٹیفل، سب سے ہینڈسم اللہ نے کسی کو بنایا. اس کا نام آدمی ہے، اس کا نام انسان ہے، اس کا نام منوش ہے. آدمی سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں، انسان سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں، منوش سے زیادہ بہتر دنیا میں کوئی نہیں، انسان سے زیادہ حسین و جمیل دنیا میں کوئی نہیں. مگر ابھی تقریر کرنے کے بعد فوراً شاعر انٹرنیشنل، 2 شاعر انٹرنیشنل، ایک شاعر اعظم ہندوستان شاعر انٹرنیشنل دلبر شاہی صاحب اللہ کلکتہ، دوسرے شاعر انٹرنیشنل الحاج حبیب اللہ فیضی کے ہمراہ میں دوسرے جلسے کے لیے نکل جاؤں گا. یہ ہماری جماعت کے پڑھی لکھی جماعت ہے جسے علماء اہل سنت کہتے ہیں. سجادہ رشید تشریف فرما ہے، صاحب سجادہ. کل صبح آ کر کے پوچھو گے کہ دھنراج سے مولانا قادری کو آپ نے اس سے حفیظے میں بلایا تھا اور انہوں نے کہا 18,000 مخلوق کے اندر سب سے بہتر اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، سب سے حسین و جمیل انسان کو پیدا فرمایا، سب سے سندر انسان کو پیدا فرمایا. مگر کوئی دلیل انہوں نے نہیں دی. تو سنو دلیل، آپ کا نام ہے مسلمان، آپ جو صحیح ایمان، جس کتاب پہ ہے آپ کا ایمان، اس کتاب کا نام ہے قرآن. تڑپ کے بولو نا مسلمان. اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو اچھی صورت دے کر پیدا فرمایا ہے. انسان سے زیادہ حسین و جمیل دنیا میں کوئی نہیں، انسان سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں. مگر اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ایسی پیدا فرمائی ہے جس کی بھی کوئی طاقت کا جواب نہیں ہے. آگ جس کی کوئی مثال نہیں، پانی کوئی مثال نہیں، ہوا کوئی مثال نہیں. اگر تفصیلی گفتگو میں کرنے لگوں تو ہمیں گھنٹوں وقت چاہیے. انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا، آپ کی محبت باقی رہی، پھر کہیں ملاقات ہوگی تو تقریر سن لیجئے گا. اللہ کا احسان دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو طاقتور بنایا، پاورفل بنایا، خوبصورت بنایا، اور اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ ہم سب کو صاحب ایمان بنایا. اور مظفرپور والوں، آپ لوگ اور مقدر پہ ناز کرو کہ آپ لوگوں کو سرکائے سرکاہی عطا فرما دیا. ابھی نقیب صدا بہار عبداللہ صاحب کی بات کر رہے تھے، مظفرپور لیچی مشہور ہے، وہاں کا پیڑا مشہور ہے. مگر علامہ محمود باور صاحب کی پورے ملک میں میں نے تجربہ کیا ہے. جس ہائی وے سے گزر جائیے اس ہائی وے پہ مظفرپور کا آدمی موجود ملتا ہے. جس ہائی وے سے گزر جائیے، پورے ملک کی میں بات کر رہا ہوں، جس ہائی وے سے اب کون ملتا ہے یا نہیں ملتا. ہم سب بولے بھائی یہی تو بلاغا سے ہم بولے ہم سمجھے ہم بولے ہم سمجھے. سارے ہائی وے پہ مظفرپور ملتا ہے. یہ کسی اور کا فیضان نہیں ہے، یہ فیضان سرکار سرکاری ہے، یہ فیضان سرکار نعمت شریف. مولانا بھائی امام مدیانہ والا آدمی کو پسند نہیں، میں بتا دیتا ہوں. میں تو ایسی تقریر کرتا ہوں کہ 3.25 منٹ میں آدمی کو چوتھا آسمان پہنچا دیتا ہوں. 20 منٹ ہم کو ٹینکی ملا ہے، آپ کو نیچے اوپر کرتے رہنے سے تقریر نہ کریں. تو یہ جتنے مسلمان بیٹھے ہیں، صاحب ایمان بیٹھے ہیں، دیوانے بیٹھے ہیں، اور سب لوگ ہاتھ اٹھائیے. جتنے موت بیٹھے ہیں مرد لوگ ہاتھ اٹھائیے اور تڑپ کے بولیے یا رسول اللہ. آپ کی لگائیے یا رسول اللہ. تیرے محبوب کے نام پر جن جن لوگوں نے ہاتھ بلند کیا ہے ان سبوں کو مدینہ شریف کا مسافر بنا دے. اب تقریر کرنے کا وقت نہیں، تو میری گفتگو بھی نہیں.